السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب۔ عمران خان کی رہائی سے متعلق جو مقدمات آئندہ ہفتے عدالتوں کے اندر سماعت کے لیے مقرر ہیں، ان سے پہلے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شہر اقتدار کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما کی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ نمائندگان سے یا ایک نمائندے سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس سے متعلق صدیق جان صاحب، عمران خان صاحب کے کیسز ہیں، چونکہ سوموار اب شروع ہو چکا ہے، 10 کو اور 11 تاریخ کو دو اہم ترین مقدمات ہیں۔ اس سے پہلے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ملاقات ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کسی نمائندے کی، کیا اپڈیٹس ہیں، کتنی صداقت ہے اس میں؟ دیکھیں، یہ خبر بالکل سامنے آئی اور تحریک انصاف کے اہم لوگوں کے سورسز سے سامنے آئی، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ تحریک انصاف کی جو مرکزی ٹیم ہے، جو تحریک انصاف کی سینٹرل ٹیم ہے، ان کے ایک بہت اہم رہنما جو اس سے پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج رہے، ان کے بارے میں یہ شہر اقتدار میں افواہیں گرم ہیں، افواہیں کہہ رہا ہوں، کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ایک سویلین نمائندے کے ساتھ جو ہے وہ ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ دیکھیں، اس وقت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں نعمان اپنا مختار حسن صاحب کو انٹرویو دیا ہے، اس میں نے بتایا نا کہ چیزیں اتنی زیادہ خراب ہو گئی ہیں موجودہ نظام کے لیے کہ وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ تحریک انصاف ایجیٹیشن کی طرف چلی جائے، عید سے پہلے یا عید کے بعد، کیونکہ پاکستان کے لوگوں کے زخموں پہ جو نمک چھڑک رہا ہے یہ نظام، اور ان کے جو ترجمان ہیں جن میں سے شمائلہ رانا نے جس طرح سے رائے ثاقب کھرل صاحب کے پروگرام میں کہا کہ 110 روپے بھی بڑھا دیتے تو آپ کیا کر لیتے، یہ جو عوام کو بار بار جو تانے دیے جا رہے ہیں، اکسایا جا رہا ہے، اور عوام کو ایک ان کے منہ پہ تماچا مارا جا رہا ہے، ان کے زخموں پہ نمک چھڑکا جا رہا ہے کہ جو تم کیا کر سکتے ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے، دھمکی ہے۔ تو اس وقت کیونکہ اتنی زیادہ چیزیں خرابی کی طرف جا رہی ہیں مہنگائی کے حوالے سے، انسرٹینٹی کے حوالے سے، کہ اس وقت یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف کو سیریس ایجیٹیشن کر لیتی ہے تو لوگ نکل سکتے ہیں، اس لیے تحریک انصاف کو میٹھی گولی دی جائے گی، اس لیے تحریک انصاف کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جائے گا، اس لیے تحریک انصاف کو انگیج کیا جائے گا۔ دیکھیں نا، پہلے کیا کیا گیا، پہلے یہ کیا گیا کہ توشہ خانہ 2 کیس لگوایا گیا، آپ خود کورٹ روم میں تھے، یہ بات ہے 26 فروری کی، 26 فروری کی، اور جسٹس خادم سومرو توشہ خانہ 2 کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا جی ان کے اپیل کو نمبر لگا دیں، اعتراضات ختم۔ اس کے بعد تحریک انصاف جب انکار کرتی ہے شہباز شریف کی میٹنگ میں جانے سے، تو اگلی سماعت کے اوپر خادم سومرو صاحب کا مزاج بدلا ہوا تھا، انہوں نے کہا میں نے تو کہا ہی نہیں تھا۔ چلیں، اس میں آپ کو تھوڑا سا، کیونکہ ہم بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کو کور کرتے ہیں، ہوا یہ کہ خادم سومرو صاحب نے رجسٹرار آفس کو کہہ دیا کہ آپ اعتراض کے اوپر جو درخواست ہے، اپیلیں ہیں، ان کو نمبر لگا دیں، لیکن ہمیں پتہ چلا کہ خادم سومرو صاحب نے جو ریٹن آرڈر دیا، اور جس ریٹن آرڈر کے اوپر رجسٹرار آفس میں عمل درآمد کرتے ہوئے ان اپیلوں کو نمبر لگانا تھا، تو اس ریٹن آرڈر کے اندر کہیں پر نہیں تھا کہ آپ ان اپیلوں کو نمبر لگا دیں، بلکہ اس کے اندر صرف یہ تھا کہ رجسٹرار آفس اپنی کیپیسٹی کے اندر صرف دیکھ لے کہ اعتراض جو لگے ہیں ان کو اعتراض آفس دیکھ لے، نمبر لگانے کے حوالے سے ریٹن آرڈر میں کچھ نہیں لکھا۔ ہاں نہیں، وہ دیکھیں آرڈر تو انہوں نے بعد میں لکھوایا نا، اوپن کورٹ میں تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ نمبر لگا دیں، لیکن جب تحریک انصاف نے شہباز شریف کے پاس جانے سے انکار کیا، وہ جو بریفنگ ایک رکھی گئی تھی جس کے حوالے سے آپ نے بھی یہ خبر دی تھی کہ وہ بریفنگ دراصل دینی 2 عام شخصیات نے تھی، لیکن کیونکہ تحریک انصاف اور تحریک تفویض پاکستان نہیں گئے تو پھر وہ 2 شخصیات آئی نہیں ہیں، اور پھر جو لوگ وہاں پہ گئے ہوئے تھے جن میں سے ایک عمران مرتضیٰ صاحب تھے، انہوں نے ثاقب بشیر صاحب کے پروگرام میں یہ کہا کہ اس بریفنگ میں ہمیں کوئی ایک بات بھی ایسے نہیں بتائی گئی جو ہمیں پہلے پتہ نہ ہو، وہ باتیں کی گئی جو پاکستان کے بچے کو پتہ ہیں۔ تو اس وقت کیونکہ دیکھیں نا، ایک بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ تحریک انصاف جو ہے افغانستان کے معاملے کے اوپر وہ پالیسی نہیں لے کر چل رہی جو عمران خان کی پالیسی ہے، یا اینٹی امریکہ وہ پالیسی اس وقت اس شدت سے نہیں لے کر چل رہی جو عمران خان کی پالیسی ہے، گو کہ تحریک انصاف اور تحریک تفویض پاکستان وہ پہلی پولیٹیکل ایک پاور ہیں جو ایران کی ایمبیسی میں گئے اور انہوں نے جا کے آیت اللہ خامنئی جو ہیں ان کی شہادت پہ اظہار تعزیت کیا اور ایران کے ساتھ سولیڈیرٹی دکھائی۔ اس کے بعد تمام صوبوں کے وزیر اعلیٰ میں سے واحد وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی ہیں جو ایرانی کونسلیٹ گئے اور آیت اللہ خامنئی شہید کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جس طرح سے آپ کہیں نا کہ بہت سخت کوئی تحریک انصاف کو کوئی سٹانس لینا چاہیے تھا پیس بورڈ کے اوپر یا ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کرنے کے لیے، وہ باہر نہیں پی ٹی آئی نے لیا، اور عمران خان سے جو ملاقاتیں روکی گئی ہیں اس لیے روکی گئی ہیں کہ عمران خان صاحب کی کہیں کوئی
بیان اسٹیٹمنٹ نہ آ جائے, کوئی سخت احکامات نہ آ جائیں. تو اس لیے پی ٹی آئی کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے کہ کیونکہ چیزیں ہاتھ سے نکل رہی ہیں اور لیڈر لیس چیزیں نہ شروع ہو جائیں, پی ٹی آئی سنجیدہ ایجیٹیشن نہ شروع کر دے, تو اسے روکنے کے لیے پی ٹی آئی کو انگیج تو کیا جا رہا ہے. اب یہ ملاقات ہوئی ہے نہیں ہوئی, شہر اقتدار میں بہت ذمہ دار حلقے اس بات پہ بات کر رہے ہیں کہ ملاقات ہوئی ہے, اور اس شخصیت سے ہوئی ہے جو ٹاکس کے ذریعے معاملات حل کرنے کی قائل ہے, جو مفاہمت کے ذریعے معاملات حل کرنے کی قائل ہے پی ٹی آئی کے اندر جو شخصیت. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو مزاحمت کرنے والے ہیں ان کا یہ خیال ہے, جن میں سے ایک جنید اکبر صاحب بھی ہیں. جنید اکبر صاحب نے جو لاسٹ پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا دشمن بہت کم ظرف ہے, یہ مشکل میں ہوتا ہے تو پاؤں پڑتا ہے, طاقتور ہوتا ہے تو گریبان پڑتا ہے, اس وقت یہ پاؤں پڑ رہا ہے تو اس کو لٹا دو اور مزاحمت کی طرف جاؤ, باتوں میں مت آؤ, ٹرک کی بتی کے پیچھے مت رکھو. یہ خیال ہے ان کا جنید اکبر صاحب کا. اور سہیل آفریدی بھی ڈیلی میٹنگ کر رہے ہیں جس کو اب وہ پبلک نہیں کر رہے, یا مزاحمت کے حوالے سے, اور وہ پبلک اس لیے نہیں کر رہے, وہ کہتے ہیں جب ہم پبلک کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو لوگ میٹنگ میں شریک ہوتے ہیں ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور پینک ہو جاتا ہے سسٹم کے اندر, وہ ریئیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں, چیزیں کرنے لگ جاتے ہیں. تو اس لیے وہ اس کو خفیہ طور پہ, اور یہ بات سہیل آفریدی صاحب نے پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ اور اس سے پہلے ایک میٹنگ میں کہہ دیا کہ آپ کے پی کو چھوڑ دیں, کے پی سے 3 سے 5 لاکھ لوگ ہم آپ کو نکال کے دکھائیں گے, باقی صوبے اپنی تیاری شروع کریں. دیکھیں میرا ایک خیال ہے کہ جو بھی تحریک انصاف کے اندر بات چیت کر رہے ہیں ان کے پاس عید تک کا ٹائم ہے. عید کے بعد کچھ سیریس ایجیٹیشن کرنی پڑے گی, اور یہ نظام اس لیے پی ٹی آئی کو انگیج کر رہا ہے کہ اگر عید کے بعد یہ جنگ جاری رہتی ہے جو اس وقت ایران, امریکہ اور اسرائیل کے درمیان چل رہی ہے, اور خلیجی ممالک کے اوپر حملے اس طرح سے جاری رہتے ہیں, تو عید کے بعد جب مہنگائی بھی بہت ہی زیادہ ہو چکی ہوگی, بے روزگاری بڑھ چکی ہوگی, انسرٹینٹی بڑھ چکی ہوگی, اور سیکیورٹی کے حالات پہلے ہی آپ کے سامنے ہیں, افغانستان کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, اور اس دوران اگر سعودی عرب نے بھی کہہ دیا کہ آپ آئیں اور ان چیزوں کو روکیں, یہ چیز بھی ہو گئی, تو اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے, اور جب معاملات خراب ہو جائیں گے تو اس نظام کے ہاتھ سے معاملات جو ہیں وہ نکل سکتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو انگیج کیا جا رہا ہے, اور تاکہ پی ٹی آئی کو انگیج کر کے اور ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جائے تاکہ وہ ایجیٹیشن نہ کریں. لیکن مجھے ہاں اس کے اگر پی ٹی آئی ایجیٹیشن کرتی ہے عید سے پہلے, اس کے نتیجے میں عمران خان ہاسپٹل منتقل ہو جائیں گے, اور اگر عید کے بعد وہ تگڑا پاور شو کرتے ہیں ملک بھر میں تو پھر ان کی رہائی بھی ہو سکتی ہے. لیکن عید سے پہلے عمران خان کے نام میں رہائی دیکھ رہا ہوں, اور نہ کوئی اتنا بڑا بریک تھرو دیکھ رہا ہوں جس کو آپ کہیں گے وہ بہت شاندار, کیونکہ دیکھیں موجودہ نظام ہے نا, یہ کبھی بھی بات چیت کے ذریعے چیزیں نہیں مانے گا نہیں. ہونی بات چیت ہے, کب ہونی ہے جب کم از کم 4-5-6 لاکھ لوگ سڑکوں کے ہوں گے, تب بات چیت سیریس ہوگی. اس سے پہلے ساری ٹرک کی بتیاں ہوں گی, اور تحریک انصاف میرا خیال ہے ایک بار پھر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ کے اور یہ موقع گما دے گی اگر یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے رہے. کیونکہ دیکھیں نا, اگر ہم یہ مان لیں کہ ملک کو یکجہتی کی ضرورت ہے جو کہ ہے, اور نظام پھنسا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایجیٹیشن نہ ہو, سڑکیں گرم نہ ہو, کوئی ملک کے اندر فساد نہ ہو, تو عمران خان کو بہنوں سے ملنے دینا, ڈاکٹرز کو ملنے دیں, ان کے سارے میڈیکل رپورٹ ٹیسٹ ہونے دیں, پولیٹیکل لوگوں سے ملنے دیں. یہ 9 مئی کے جو ابھی فیصلہ کروایا گیا جو اور جبر بربریت فسطائیت ہو رہی ہے, یہ ساری چیزیں بند ہونی چاہیے جو کہ نہیں ہو رہی. اور یہ سب سے بڑا ایک سائن یہی تھا کہ 9 مئی کا جو فیصلہ ہے وہ ان دنوں کے اندر آ رہا ہے. اب صدیق جان صاحب, ظاہر ہے یہ سسٹم یا ہم کہہ لیں کہ پاکستان, جتنی خلیجی ممالک ہوں, ایران ہو, امریکہ ہو, جو جنگ چل رہی ہے, اس میں کیا آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کو کوئی بڑی ڈیمانڈ آ سکتی ہے؟ خلیجی ممالک ہوں یا جتنی آج کل ہم امریکہ کے کلوز ہیں, تو امریکہ کوئی ہمارے اوپر ڈیمانڈ رکھ دے, خلیجی ممالک رکھ دے, پھر پاکستان پھنس جائے کہ اب اس سائڈ سے ایران ہے, مسلم ملک ہے, اور پھر کچھ کر نہ پائے, یا کوئی ایسی ڈیمانڈ آ جائے دیکھیں, آپ روکیں یا کوئی ہاں دیکھیں ڈیمانڈ آئے یا نہ آئے اس کو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں, کچھ بھی ڈیمانڈ نہ آئے, لیکن جو یہاں پہ ہمارا مسئلہ بن گیا ہے, جو ہمارے یہاں پہ مسئلہ بن گیا ہے, جو آئل پرائسز اوپر چلی گئی ہیں ان کی وجہ سے ہر چیز جو مہنگی ہوگی. سر اس وقت مسئلہ باہر کا تو ہے ہی ہے, اندر کا زیادہ مسئلہ ہے, اور بہت زیادہ مسئلہ ہے. تو ان کے لیے کام اندر سے خراب ہو رہا ہے. پھر دیکھیں افغانستان دھمکیاں لگا رہا ہے کہ اگر کابل انسیکیور ہوگا تو اسلام آباد بھی محفوظ نہیں رہے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اور اس لیے آپ دیکھیں نا کہ اسلام آباد کے ناکوں پہ لمبی لمبی لائنیں ہیں, خاص طور پہ جب آپ فیض آباد کی طرف آتے ہیں اور اسلام آباد انٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو کئی بار آپ کو 1 گھنٹہ انتظار کرنا پڑتا ہے. اتنی لمبی لائنیں ہیں, اتنی زیادہ, اور صحیح ہے, ظاہر ہے سیکیورٹی کے لیے چیکنگ اور یہ چیزیں ہیں, لیکن یہ چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ صورتحال آسان نہیں ہے, مشکل ہے. تو ابھی تو یہ آئل پرائسز اور بڑھائیں گے, کیونکہ اب ایکسپورٹس تو گر رہی ہیں,
ایکسپورٹس تو ہونی نہیں ہے. ہونی نہیں. اب ان کو اپنے جہاز چلانے کے لیے، اپنی عیاشیوں کے لیے، اپنے معاملات کے لیے پیسہ تو چاہیے، تو یہ عوام کو ہی نچوڑیں گے، یہ اور پیٹرول بڑھائیں گے اور ڈیزل بڑھائیں گے. کیونکہ شمائلہ رانا نے بالکل ٹھیک کہا ہے عوام کو کہ تم لوگوں کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، تم لوگ نکلتے نہیں ہو، ہم جو مرضی کر لیں تم ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہو. اور 26 نومبر مریدکے کے بعد اس نظام کا اتنا جاکھا کھلا ہوا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ اول تو نکلیں گے نہیں، خوف سے نکلیں گے تو پھر یہی طریقے سے ہم روکیں گے لوگوں کو. تھوڑا انٹرنیشنل معاملات کے اوپر بات کرتے ہیں. تھوڑی دیر پہلے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ سید علی خامنہئی کی شہادت کے بعد ان کے جو بیٹے ہیں مجتبیٰ خامنہئی، ان کو سپریم لیڈر مقرر کیا گیا ہے. ایران نے یہ کیا پیغام دیا ہے؟ ایران نے پیغام دے دیا ہے کہ انہوں نے اسرائیل اور امریکہ کی دھمکیوں کو جوتے کی نوک پہ رکھا ہے. جب ہم علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے ملے آج سے کوئی 4-5 دن پہلے، تو ہم نے ان سے پوچھا، ہم نے کہا یہ جتنے نام آ رہے ہیں ان میں سے سب سے بہترین نام کون سا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک نام بہت بہترین ہے سید مجتبیٰ خامنہئی کا، لیکن انہوں نے کہا اس میں ایک خامی ہے. ہم نے کہا کیا خامی؟ انہوں نے کہا یہ ہے کہ وہ آیت اللہ خامنہئی جو ہیں ان کے صاحبزادے ہیں. تو ہم نے کہا کہ پھر خامی آپ اس کو کیسے قرار دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کیونکہ ایران کے اندر ایک ہے کہ اس طرح سے بادشاہت اور موروثیت کے خلاف اور یہ جو پورا انقلاب آیا اس چیز کے خلاف تھا. تو ہم نے پھر یہی کہا کہ اگر جو ان کی جو کونسل ہے جو سلیکٹ کرتی ہے، اگر تو یہ پورے اترتے ہیں معیار کے اوپر، میرٹ پہ پورے اترتے ہیں تو پھر شاید وہ کر دیں. انہوں نے کہا اگر کر دیں تو بہت زبردست ہو جائے گا. تو امریکہ جس کو لانا چاہتا تھا وہ یہ نہیں تھے، اور ان کا آنا یہ امریکہ کو اور اسرائیل کو ایک پیغام ہے. اور اب خطرات امریکہ اور اسرائیل کے لیے یہ ہیں کہ یہ کہیں یہ فتویٰ نہ دے دیں کہ نیوکلیئر آپ پاور بنے، ایٹمی دھماکے آپ کریں. کیونکہ اس سے پہلے امام خمینی کا یہ فتویٰ تھا اور آیت اللہ خامنہئی نے بھی کوئی اس فتوے میں تبدیلی نہیں کی، لیکن کیونکہ اب یہ راہبر ہیں تو یہ فتویٰ دے سکتے ہیں کہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ موجودہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ایٹمی دھماکے کریں تو بالکل ایران کر دے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی آیت اللہ سستانی جو ہیں عراق کے جو ہیں ان کا ابھی میں نے ڈیٹیل نہیں پڑھی، لیکن انہوں نے بھی ایک فتویٰ دے دیا کہ ایران کا جو دفاع ہے وہ مذہبی فریضہ ہے، تو اس کے بعد چیزیں اور سخت ہو جائیں گی. اور کیونکہ ان کے بھی کروڑوں فالورز ہیں پوری دنیا کے اندر جو آیت اللہ سستانی ہیں، تو چیزیں بہرحال امریکہ اور اسرائیل کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، خلیجی ممالک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، دنیا کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، اور حالات بڑی تیز سے خرابی کی طرف جا رہے ہیں. بہت شکریہ جی، سیدی جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ کچھ صورتحال تھی